اب امام صاحب کو اعتماد اتنا تھا اپنے مسائل پہ، اس اعتماد کی بنیاد پہ کہتے میرے مسئلے خلاف کوئی حدیث ملے تو مسئلہ چھوڑ دینا، حدیث لینا اگر تمہیں کوئی ملے۔ اس کا معنی کیا تھا کہ ان کو یقین تھا کہ میرے مسائل کے خلاف حدیث نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ دیکھو میں آپ کی خدمت میں جس طرز پہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں نا، کوئی اس طرح پیش کرتا ہو تو تم چھوڑ کے یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ اس کا معنی کہ مجھے پورا یقین ہے اس طرح 20 جگہوں پہ اور بھی ہوتا ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ باپ کہتا ہے بیٹا جس طرح میں نے تیری تربیت کی ہے نا، تب تو جوان ہوگا تو پھر مجھے بتانا، اس طرح کوئی اور بھی کرتا ہے تو اس کے پاس چلا جانا۔ اس کا معنی کہ باپ کو پورا یقین ہے کہ میں تربیت ٹھیک نہیں کر رہا۔ یہ جو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، وہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو ہم پیسے تو لیتے ہیں لیکن علاج کرتے ہیں، ایسا بہتر کوئی علاج اتنے تھوڑے پیسوں میں کرے تو ہمیں بتانا، ہم بھی اپنا بیٹا وہاں بھیج دیں گے۔ اس کا معنی اس کو یقین ہے کہ میں علاج ٹھیک نہیں کرتا۔ بھائی بعض باتیں عرف کی ہوتی ہیں، ماحول کی۔ امام صاحب اس ماحول کے مطابق فرما رہے ہیں میں نے جو مسائل دیے ہیں یہ دلائل کی بنیاد پہ دیے ہیں، اگر میرے مسئلے کے خلاف کوئی حدیث ملے تو چھوڑ دینا مسئلہ، لے لینا حدیث کو۔ اس کا معنی ان کو پورا یقین تھا کہ میرے مسئلے کے خلاف حدیثیں ہیں؟ نہیں، ان کو پورا یقین تھا کہ میرے مسائل کے خلاف حدیث موجود نہیں ہے۔ انہوں نے مغالطہ دینے کی کوشش کی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے، جو ان کی طرف منسوب ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اس معنی میں، حالانکہ ان الفاظ کے ساتھ ان سے مروی نہیں ہے، لیکن اس معنی کی باتیں ان سے نقل کی جاتی ہیں کہ اگر صحیح حدیث ملے تو میرا قول چھوڑ دینا۔ اس کا انہوں نے کس طرح سے اس میں تحریف کیا، یعنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف جو یہ منسوب قول ہے اس میں کتنی بدترین تحریف کیا انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بات اس لیے کہی کہ ان کو پورا کانفیڈنس ہے، ان کو پورا یقین ہے کہ ہماری جو بات ہے نا وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اگر تم قرآن حدیث کی کوئی بات پا جاؤ ہمارے خلاف تو حدیث پہ عمل کر لینا، ہماری بات چھوڑ دینا۔ تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ ہماری کوئی بات حدیث کے خلاف ہو سکتی ہے، بلکہ کہنے کا مقصد ہے خلاف ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ تحریف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ یہ اس طرح کی بات جتنے بھی علماء نے کہی ہے ان سب کے ساتھ جھوٹ ہی نسبت ہے، بدترین تعریف ہے۔ خود آپ دیکھیں کہ آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں نا، جو امام حنیفہ رحمہ اللہ زندہ تھے، اگر وہ آج زندہ ہوتے امام حنیفہ رحمہ اللہ تو خود یہ جوتے مارتے ان لوگوں پہ، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے، جیسے امام حنیفہ رحمہ اللہ ڈانٹتے تھے، جو بہت زیادہ لکھتے تھے نا فتاوا، بولتے تھے کہ تمہارا ستیہ ناش ہو، تم ساری باتیں کیوں لکھتے ہو؟ بھائی میں آج کوئی بات کہتا ہوں کل میری بات بدل جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو ڈانٹتے تھے اپنی مجلس میں جو ان کی ہر بات لکھ رہے تھے، تو ایسے لوگوں کو جوتا مارتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ زندہ ہوتے تو جوتے مارتے ایسے لوگوں کو جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی یہ توجیہ کر رہے ہیں کہ ان کو بہت کانفیڈنس تھا کہ ہماری بات حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ بھیا اگر اتنا کانفیڈنس تھا تو وہ بہت سارے مسئلے میں رجوع کیوں کرتے تھے؟ اور اتنا کانفیڈنس ہے تو اللہ کے بندے، ابھی اسی شخص نے بھی کہا نا اس مسئلے میں کہ اجرت لے کر اگر زنا ایک عورت کو پیمنٹ کیا، زنا کیا تو حد ساخت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ہم اس میں یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے۔ مفتہ بھی قول نہیں ہے؟ کیوں نہیں مفتہ بھی قول ہے؟ اللہ کے بندے، جب آپ ایک طرف چیلنج کر رہے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی قول حدیث کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، تو ان کے سارے اقوال کو مفتہ بھی قول بنا لو نا، سارے قول کو مفتہ بھی قول بنا لو اگر خلاف نہیں ہے تو۔ اور یہاں جو ہے کئی اہل علم نے لکھا ہے کہ 2/3 مسئلے میں ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا۔ 1400 سال کے بعد آج آپ آئے ہیں ان کے قول کی توجیہ کرنے کے لیے، اور ان کے جو شاگرد تھے امام محمد، امام ابو یوسف، ان کو سمجھ میں نہیں آیا ان لوگوں نے کیوں اختلاف کیا اپنے امام سے؟ اسی لیے اختلاف کیا نا کیونکہ ان کی تربیت یہی تھی کہ حدیث کے خلاف ہماری بات پانا تو چھوڑ دینا، ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ حقیقت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں وہ تعصب نہیں تھا، تقلید کی وہ بدعت نہیں تھی، یہ تو بات نہیں جاتی ہے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے شاگرد وہ بری ہیں ان تمام گندگیوں سے جو ان لوگوں نے پھیلائی ہے، تو ان کے شاگردوں نے تو چھوڑ دیا امام صاحب کا قول، اتنے سارے مسائل میں چھوڑ دیا۔ آپ بھی اتنی ساری گند پھیلانے کے باوجود بھی، 1400 سال کے باوجود بھی، اتنی تحریف کرنے کے باوجود بھی آج بھی دبی زبان میں مفتہ بھی قول نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی شرح کر کے بتا دو کہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم دوسرے قول کو مانتے ہیں۔ تو اگر اتنا کانفیڈنس والی بات جو آپ منسوب کر رہے ہیں، اگر بات اس میں سچائی ہے تو بھائی کاہے آپ جو ہے جم کر کے دوسرے قول پہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول کیوں چھوڑ دیا؟ یہ اجرت والے مسئلے میں کیوں چھوڑ دیا؟ اس کو لگے رہتے نا کہ نہیں حدیث کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے، حدیث کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ ایک بات روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن میں وہ 5 طرح کی رائے دیتے تھے، یعنی ایک بات کہتے تھے رجوع کر لیتے، ایک بات کہتے تھے رجوع کر لیتے، ایک بات کہتے رجوع کر لیتے۔ یہ کثرت رجوع کس بات کی دلیل ہے؟ کثرت رجوع اس بات کی دلیل ہے کہ دلائل کا استحضار نہیں ہے، نہ احادیث بلکہ قرآن کے جو دلائل ہے اس میں بھی وہ مہارت نہیں ہے جو دوسرے ائمہ کو تھی۔ میں نہیں کہہ رہا،
ये इमाम शाफई और इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के शागिर्द इमाम मोहम्मद दोनों का इत्तेफाक, अल-जर्ह व तादील जिसका हवाला मैंने दिया पहली जिल्द सफ़ा नंबर 4 पे सही सनद से रवायत मौजूद है। उन्होंने ये भी सवाल किया था, उन्होंने इमाम शाफई रहमुल्लाह ने इमाम मोहम्मद से ये भी सवाल किया था, उसमें अल्फाज क्या है, मन अअलमु बिल कुरान साहिबुना औ साहिबुकुम। इमाम शाफई रहमुल्लाह ने इमाम मोहम्मद से पूछा कि कुरान का सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला कौन है, हमारे इमाम यानी इमाम मालिक या तुम्हारे इमाम इमाम अबू हनीफा। तो काल इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह ने क्या कहा, इमाम मोहम्मद ने कहा कि काल साहिबुकुम यानी मालिकन, यानी कुरान का सबसे ज्यादा इल्म तो आपके इमाम यानी इमाम मालिक रहमुल्लाह का था। ये सही सनद साबित है। इमाम शाफई रहमुल्लाह, इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह ये दोनों इत्तेफाक कर रहे हैं कि कुरान के बारे में और हदीस के बारे में इमाम मालिक रहमुल्लाह इमाम हनीफा रहमुल्लाह से ज्यादा जानकार है। और आप ये पता नहीं कहाँ क्या जो है पट्टी पढ़ा रहे हो, लोगों को पुड़िया बांट रहे हो कि नहीं नहीं वो तो रात भर कुरान पढ़ते थे, उनसे ज्यादा कुरान का माहिर कौन हो सकता है, और वो 5 लाख हदीसें उनको याद थी, अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह की झूठी बातें आप जो है फैला रहे हो, जो ना उनके शागिर्दों को पता है, ना उनके इमाम शाफी को पता है, ना हदीस की दुनिया इतने बड़े जखीरे से वाकिफ है, ना हदीस की दुनिया ने कोई इस्तेफादा किया, ना उनके पास ऐसी कोई चीज है। तो ये सब बेकार की बात है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली फिज़ाउल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर iPlus की पूरी टीम को जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग इसी तरह इख्तिलाफी मसाइल का जो हल है वो प्यार भरे अंदाज में इसका जवाब देते रहे। आप सुन रहे थे शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली हफिज़हुल्लाह को, जिन्होंने इलियास घुम्मन साहब के एक मुगालते का जवाब दिया। इलियास घुम्मन साहब ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का जो कौल था कि जब हदीस सही हो मिल जाए तो मेरे कौल को दीवार पर मारो, इसका एक मुगालता पेश किया और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को बहुत बड़ा मतलब हदीस के मैदान में सबसे बड़ा सुपरमैन साबित करने की कोशिश की। हालांकि खुद इमाम साहब और ना उनके शागिर्द ये बात मानते थे। तो शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली हफिज़हुल्लाह ने इसका बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। जज़ाकल्लाह खैर।